اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ غم ہی پھر ایسا ملا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستاں خدا تک جا پہنچی۔ اپنے خلاف باتیں سن کر ہمت مت ہارا کرو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب بھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے لوگوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ توبہ کے آنسوؤں کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے لیے کبھی نماز کو مت چھوڑو۔ جہاں چار لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے لے کر کسی غیر موجودہ شخص کی برائی کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان ہم کس کو کہیں گے جس کے پاس سانس کے ساتھ ساتھ احساس بھی موجود ہو۔ دو حصوں میں بٹ گئی زندگی ہماری، ابھی عمر نہیں، اب عمر نہیں تمہاری۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، مگر کس نے کس کو کہاں کب اور کیسے ملنا ہے یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ اور میرے اللہ، تو اتنا مہربان ہے کہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں اچھا سوچ بھی لیں تو وہ ہمارے لیے خود بخود اچھا کر دیتا ہے۔ اپنے گناہوں کی آزادی پر خوش نہ رہو، کفارے یا تو خود دینے ہیں یا پھر اولاد نے۔
آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دگنا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم بیوقوف بن کر سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے غلط رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنا جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا، دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان چھڑانے والوں کے رویے بولتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں ان کا ایک مختصر سا قصہ ہے، ملاقات، محبت، ملال اور موت۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنے کام کا آغاز کر دیا کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں غرض اس بات سے ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہماری اوقات صرف ایک سفید چادر ہے جسے خود اوڑھنے کی طاقت بھی نہ رہے گی۔ کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے کہ گہری سانس لینے پر ہی معلوم پڑتا ہے کہ ہاں ہم واقعی زندہ ہیں۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔
انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیلوں کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ امیدیں کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ اپنے معاملات میں آسانیاں چاہتے ہو تو دوسروں کے گناہ اور عیبوں کی گنتی چھوڑ دو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ کچھ رشتوں کی حقیقت اللہ پاک انسان پہ واضح کر دیتا ہے تاکہ ہمارے لیے اس رشتے کی پہچان آسان ہو جائے، تاکہ ہم اپنے اصل رشتوں کو پہچان سکیں، اور پھر واقعی ہی اللہ ہمارے لیے ہر فیصلے کو بہتر بنا دیتا ہے، دل کو مطمئن کر دیتا ہے، پھر ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں رہتا۔ اللہ کہتا ہے، ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر ہوں۔ ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھلنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانا نہیں ہوتا، کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کی خاطر چپ رہنا پڑتا ہے۔ ہر ساتھ مستقل نہیں رہتا۔